السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کوثر صدیق کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ آج ہم بات کریں گے میدان حشر کے منظر کے بارے میں۔ سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ کے جس میں گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی اور کوئی بھی زندہ نہ بچے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اس کے متعلق سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی۔ ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ یہ دن ہوگا کیسا؟ اس دن کی ہولناکیوں کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ چند آیات شیئر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ قیامت کا ایک دن تقریباً 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت آنے کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا اور کوئی نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے۔ قیامت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور تمام لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کی درمیانی مدت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ سب لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ہوگا، جبکہ وہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کا طویل المدت عرصہ لمحہ برابر ہوگا۔ میدان حشر کی گرمی، طویل المدت عرصہ اور پسینے وغیرہ سے تنگ آ کر لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے دیں، چاہے ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ ڈال دیں۔ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اللہ کے حکم سے اس دن سورج اپنے شباب پر ہوگا اور گرمی اپنے عروج پر ہوگی۔ اس دن اللہ اپنی رحمت کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ پہلا، انصاف پسند بادشاہ۔ دوسرا، جوانی اللہ کی عبادت میں لگانے والا۔ تیسرا، وہ جس کا دل مسجد سے ٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کرنے والا۔ چوتھا، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھتا ہو۔ پانچویں، وہ خوبصورت لڑکی جسے اچھے خاندان کے لڑکے بدکاری کی طرف دعوت دیں تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھواں، وہ جو چپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرتا ہو۔ اور ساتواں، وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نکلے ہوں۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن کی ہولناکیوں سے تھک کر لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء علیہ السلام منع فرما دیں گے۔ پھر سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس دن انسان کے ہاتھ پاؤں تک گواہی دیں گے۔ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت عطا فرما دیں گے۔ انسان کے خلاف انسان کا جسم گواہی دے گا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ پروردگار اس بدبخت نے میرے ذریعے سے خیانت کی تھی، نامحرم کو دیکھا تھا اور اس پر نگاہ دوبارہ بھی ڈالی تھی۔ یہ پاؤں گواہی دے گا، پروردگار یہ ہے وہ شقی جو مجھ کو لے کر ان راستوں پر چلا جس پر چلنا تجھے پسند نہیں ہے۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پروردگار اس نے مجھ سے وہ کام لیے جن سے تو نے روکا تھا، جن سے تو نے منع فرمایا تھا۔
खालें गवाही देंगी। लोग ये कहेंगे अपनी खालों से कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? तुम तो हमारे वजूद का जुज़ हो, तुम हमारे जिस्म का एक हिस्सा हो, तुम तो हमारी अपनी खाले हो, हमारे अपने जिस्म का हिस्सा हो। खालें कहेंगी आज हमें भी बोलने की सलाहियत अता फरमा दी है उस अल्लाह ताला ने, जिसने हर चीज़ को बोलने की कुव्वत अता फरमाई। उसी ने तुम्हें पैदा किया था पहली बार, और अब जो तुम लुटाए गए हो ये भी उसी का अमल है। उस दिन अल्लाह ताला के साए के सिवा कोई साया ना होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अर्श के ठंडे मीठे साए में जगह अता फरमाए और हमें ईमान की हालत में मौत अता फरमाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।